मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है किसी मकसद के लिए, पूरी कायनात अल्लाह ने हमारी खिदमत के लिए लगाई। अब कुरान का दावा ये है कि जब पूरी कायनात तुम्हारी खिदमत करेगी तो तुम्हारा भी एक काम है, तुम्हारी भी एक जिम्मेदारी है। जो मज़हब को नहीं मानते, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। ये जो ख़वातीन में नारा लगा था ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये लिबरल मर्दों का भी नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस्लाम कहता है ना आपकी बॉडी है ना आपकी मर्ज़ी, ये खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा है, ये जिस्म आपको अल्लाह ने दिया है, और ये आसमान से बारिशें अल्लाह बरसा रहा है, ये नेमतें अल्लाह ने पैदा की हैं, ये फल मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, ये दरख्तों को अल्लाह ने बनाया। आप मुझे एक बात बताओ, ये बीज जो हम ज़मीन में बोते हैं उससे एक पौधा निकलना शुरू होता है, एक दरख्त बनता है, उस दरख्त में फूल पैदा होते हैं जो तितलियों को, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। उनकी अट्रैक्शन की वजह से नर मादा फूलों का मिलाप होता है, फिर फल पैदा होता है, फिर फल पैदा होने के बाद वही बीज जो आपने ज़मीन में डाला था, सैकड़ों बीज उसके अंदर होते हैं। ये जो एक चक्कर चल रहा है, क्या ये बीज में ऐसे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए हैं क्या? साइकिल की दो गरारियां अगर आप आपस में एडजस्ट करते हैं ना, कि एक गरारी के घूमने से दूसरी घूमे, उसके घूमने से पहिया घूमे, ऐसी साइकिल करोड़ों साल में खुद ब खुद वजूद में नहीं आई है। एक ऐसा बीज जिसको आप ज़मीन में डालते हैं और थोड़े दिनों के बाद एक प्रोसेस से गुजर के सैकड़ों वैसे ही बीज पैदा हो जाते हैं, और ये लाखों सालों से ऐसा हो रहा है। अल्लाह की कसम, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं हो सकता। तभी तो कुरान कह रही है खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है सारा। तो ये सारी कायनात मेरी और आपकी खिदमत के लिए हमें क्यों बनाया? तो एक तो जो उन लोगों का दावा है जो मज़हब को नहीं मानते, वो कहते हैं हमें मज़े उड़ाने के लिए बनाया है, लिहाजा वो तालीम हासिल करते हैं तो उनका मकसद है कौम की खिदमत, लेकिन इस कौम की खिदमत पे उन्हें पैसे चाहिए। वो कहते हैं हम जब आपको कोई खिदमत दे रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो हमें उसका पूरा पूरा मुआवजा चाहिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? वो कुछ भी करेंगे तो उसका उनको बदला चाहिए दुनिया में। इल्ला माशाअल्लाह कोई अल्लाह के लिए भी कर लेता है, लेकिन मेजॉरिटी का ये जज्बा नहीं है। कुरान हमें ये कहता है कि तुम्हें अल्लाह ने जब बनाया है ना किसी मकसद के लिए, ये सारी कायनात जब तुम्हारी खिदमत में लगा के इतना तुम्हें जो प्रोटोकॉल दिया गया है, तो इसलिए दिया गया है पेड़े खाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। देखें, कोई वैकेंसी आती है फ़ौज के लिए ना, कमीशन ऑफिसर भर्ती होने के लिए, आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए। अब इंटरव्यू लेने वाले से आपने पूछा कि जी मुझे क्या क्या, मैं अगर कमीशन ऑफिसर भर्ती हो जाता हूँ, ट्रेनिंग के बाद मुझे क्या क्या मिलेगा? उन्होंने बताया कि इतनी सैलरी होगी आपकी, इतने अलाउंस होंगे, और रिटायरमेंट के बाद ये वहाँ आपको प्लॉट मिलेगा, वगैरह वगैरह, जो भी एक फ़ौजी ऑफिसर का प्रोटोकॉल होता है वो सारा उसने A to Z बयान कर दिया। आप बड़े खुश हो गए, यार हटो बच्चों, मज़ा ही आ गया भाई, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त काम हो गया। सिविलियन को तो ये सहूलतें नहीं है, मुझे सारी सहूलतें मिल रही हैं। अच्छा सर मैं जा रहा हूँ, मुझे बताएं ये मेरा अकाउंट है, कल से मुझे तनख्वाह भेजना शुरू कर दें आप। वो कहेगा आप ये तो पूछो कि आपने क्या करना है भाई, आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है आपके। अच्छा, मैं समझा कि आप फ्री फोकट में मेरे ऊपर इतने मेहरबान हो रहे हैं। भाई फोकट का लफ्ज़ समझते हैं? तो कुछ कराची की भी इस्तिलाहात है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं उसका, ऐसा ना हो कि आप समझें कि फोकट कोई बहुत महज़ब लफ्ज़ है। आपने कहा कि अच्छा, अब मैं तो हैरान हो रहा था गवर्नमेंट मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो गई। तो वो कहेंगे कि ये बाकी सिविलियन क्या हमारे सोतेले हैं? इनको हम ये सहूलतें नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं। आपको इसलिए दे रहे हैं कि आपको कल से ज्वाइन करना है, पहले 1-1.5 साल 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक ठाक तबीयत से उसमें धोया जाएगा, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है ना शुरू में। उसके बाद आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सारी सहूलतें मिलेंगी, रिटायरमेंट पे आपको बहुत अच्छा प्लॉट मिलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन बात असल में ये है कि इतना प्रोटोकॉल आपको इसलिए दिया जा रहा है कि जब जंग होगी ना, तो जितने सिविलियन हैं ये अपने घरों में आराम से गद्दों पे पड़े सोएंगे, आपको अपनी जान हथेली पर रख कर मैदान जंग में कूदना पड़ेगा, इस ख़तरे के साथ कि मे भी आप वापस तशरीफ़ लाएं, ये भी मुमकिन है कि आपके बजाय आपकी मैयत घर पहुँचे। आप कह रहे हैं मैं इस तक़सीम को बिल्कुल भी नहीं मानता, ये जुल्म है, ज़्यादती है।
تو وہ کہے گا یہ ظلم نہیں ہے کہ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا ہے باقیوں کو نہیں دیا جا رہا. یہ گورنمنٹ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انسانی حکومتیں پھر بھی ظلم کر سکتی ہیں, خالق کائنات ظلم نہیں کر سکتا. دیکھو جب انسان کا دل چاہتا ہے جانوروں سے ان کی جان لے لیتا ہے صرف اپنے زبان کے چٹخاروں کے لیے. سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں, لاکھوں کروڑوں ٹن مچھلیوں سے ہم زندگی کا حق چھینتے ہیں, حالانکہ فش کھائے بغیر بھی ہماری باڈی کی جو نیڈ ہے, جو خوراک کی نیڈ ہے, وہ پوری ہو سکتی ہے. ہندو سبزیاں کھا کھا کے 100 سال نہیں جیتے کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی؟ ہم زبان کے چٹخاروں کے لیے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. آج بکرا پک رہا ہے, آج جناب گائے گا, آج بیف کھانے, آج جناب یہ کوفتے, پھر گائے کی اتنی اس کے گوشت کی 20 قسمیں نکالی ہوئی ہیں ہم نے. تو آج تک آپ نے دیکھا بکروں نے کبھی احتجاج کیا, اسٹرائک کی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ اے اللہ یہ کیا مذاق ہے؟ انسان 2 دانت کا ہوتا ہے اور 4 دانت کا ہوتا ہے, 6 دانت کا ہوتا ہے, جب بالغ عاقل ہوتا ہے تو وہ شادی کی باتیں شروع کر دیتا ہے. اور بکرا کیا, میں جب 2 دانت کا ہوتا ہوں مجھے بدنظری کا موقع بھی نہیں فراہم کیا جاتا, مجھے جناب قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بکرے کو احتجاج کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی احتجاج نہیں کرتا. وہ بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور فوراً قصائی کے پاس جاتے ہیں, ہاں بھائی یہ ابھی تگڑا جوان ہے, اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا ہو اس کو کاٹ کے شاپر میں ڈال کے گھر بھجوا دے, پیسے بتا تجھے کتنے چاہیے. بکرا کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے, یار خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو ہیں بھائی, خود پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو, اور ہمیں عاقل بالغ ہوتے ہی کاٹ کے کھا جاتے ہو. چانپیں وہ لے گیا, سری پائے اس نے بنا لیے, ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں بیچارے کی. بکروں کو احتجاج کا حق نہیں. فارمی مرغی کا حشر دیکھو نا, گن پوائنٹ پہ مرغیوں سے انڈے دلوائے جا رہے ہیں. حقیقت ہے مرغیاں ونس اپون اے ٹائم مرغی سال میں میرا خیال ہے 2 مہینے 3 مہینے انڈے دیتی تھی ٹوٹل ملا کے, پھر اتنے دن اس پہ بیٹھتی تھی, پھر چوزے نکلتے تھے, ماں کی ممتا ملتی تھی ان چوزوں کو ایک ماں ملتی تھی محبت کرنے والی, ان کے لیے لڑنے والی, ہنسی خوشی ان کی فیملی سسٹم تھا. اور مرغے کی اپنی ایک ٹون تھی, وہ تمیز سے بات نہیں کرتا تھا کسی سے, صحیح ہے نا. اچھا مرغے سے مجھے یاد آیا, میرا بڑا ایک نسلی مرغہ میں نے پالا ہوا تھا, اور گھر میں مرغیاں بھی ہیں, تو پورا ایک وہ بنایا ہوا تھا میں نے کیج. تو مرغہ چوری ہو گیا. کیسے چوری ہوا؟ روزانہ وہ گلی محلے کی مرغیوں کو چھیڑنے کے لیے نکلتا, ڈیلی اس کا کام تھا. ہم اس کو پکڑ کے لاتے کہ یار جب یہاں ہیں تو لیگل کو چھوڑ کے تو انلیگل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اچھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ چوری ہو گیا, کوئی گلی سے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے لڑکوں نے بتایا, میں نے کہا اس کی کمبخت کی یہی سزا تھی, جو لیگل کو چھوڑ کے انلیگل کاموں کی طرف جائے نا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. تو خیر پھر وہ ہم نے کیمرے لگے ہوئے گلی میں, تو وہ چور پکڑے گئے, وہ دے کے چلے گئے. پھر وہ اب اللہ کا شکر ہے گلی محلے میں جانے کی کوشش نہیں کی, تمیز سے. تو آپ لوگ سے بھی میں کہتا ہوں کہ تھوڑا تمیز سے زندگی گزاریں, تمیز سے زندگی گزاریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیسی مرغیوں کی ایک لائف ہوا کرتی تھی, وہ انڈوں پہ بیٹھتی تھیں, چوزے نکلتے تھے. انسان نے کہا مجھے روز انڈا چاہیے, میں یہ لمبے چوڑے پروسیس کو برداشت. بھائی قدرت نے کہا تو جتنے دن مرغی نہیں ملتی بکرا کھا لے, بکرا نہیں ملتا فش کھا لے, فش نہیں ملتا سبزیاں کھا لے, دال کھا. انسان نے کہا نہیں مجھے چکن روز چاہیے, ڈیلی چاہیے, انڈا بھی روز چاہیے مجھے. تو بتاؤ کیا حشر کیا ہے مرغیوں کے ساتھ یار, ڈیلی انڈا دے رہی ہے وہ, بیٹھ ہی نہیں رہی انڈوں پہ, بھول گئی ہماری پرمپرا کیا تھی, ہمارا ایک خاندانی نظام کیا تھا, بھول گئی. بس وہ انڈے پہ انڈا, دھڑ دھڑ انڈے ہی نکلنے جا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں یہ فارمی مرغی سے آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ انڈے نکلوا رہے ہو بھائی, اور انڈے کا سائز بھی دیکھو کتنا بڑا ہے. تو مرغی کے ساتھ جو یہ ظلم کیا, اور شروع میں کتنے پروٹوکول سے پالتے ہیں, اور پھر کیج میں جاتی ہے, پھر کوئی سکھر سے ملتان جا رہی ہے, ملتان سے آگے جا رہی ہے, کہاں کہاں وہ پہنچایا جاتا ہے مرغیوں کو, پھر کیسے ان پہ بیچاریوں کو کاٹا جاتا ہے. مرغیوں کو احتجاج کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کہ ہمارے تو خود اپنے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے تو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, اور ہمارے لیے جناب ایک شادی کا سیٹ اپ بھی ختم کر دیا. سوری, اپنی اتنی فکر ہے, اپنا خاندانی نظام, فیملی سسٹم. اور مجھے بہت لوگ کہتے ہیں یہ فارمی مرغی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حرام ہونے کا فتویٰ دے؟
کہتے ہیں یار اس کے نہ ابا کا پتہ نہ اماں کا پتہ. کہتا ہوں بھائی یہ تو جانور ہے, تو ہمارے کھانے کے لیے بنا ہے, تو ہم کبھی فتویٰ نہیں دیتے. کیوں بھائی مرغیاں اگر احتجاج کریں تو ہم کہیں گے بھائی اللہ نے تمہیں بنایا کس کے لیے؟ انسان کے لیے. سخر لکم, اللہ نے تمہیں مسخر کیا ہے ہمارے لیے, انسان کو اجازت دی اس کو مسخر کرو. گن پوائنٹ پہ ایک کے بجائے اگر 2 انڈے نکلوا سکتے ہو 2 نکلواؤ, ایسی کی تیسی. بھینس کیسی خدمت کرتی ہے, ساری زندگی دودھ دے کے جب بیچاری بالکل ریٹائر ہونے والی ہوتی ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اب اس کو گھر پہ لا کے صوفے پہ بٹھاتے. دیکھو ماں ہمیشہ دودھ کا تانا دیتی ہے نا, دودھ نہیں بخشوں گی, ایک دم انسان غیرت میں آ جاتا ہے, میں نے ماں کا دودھ پیا ہے, غیرت میں آ جاتا ہے. تبھی بڑھاپے میں اس کو بٹھاتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, جوانی میں بھی خدمت کرتا ہے. بھائی بھینس تو اس سے ڈبل دودھ دے رہی ہے آپ کو. ہندو تبھی تو گائے کو معبود سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اتنا دودھ پلاتی ہے تو ماں سے زیادہ دودھ تو گائے پلا رہی ہے, اور ماں بھی دودھ اس لیے پلا رہی ہے کہ وہ گائے کا دودھ پہلے پیتی ہے, اب تو وہ پینا چھوڑ دے تو وہ بھی پلانا چھوڑ دے. حقیقت ہے نا, ڈاکٹر کہتے ہیں نا بھائی دودھ پیو, تو وہ بھی دودھ اس کی کوالٹی میں جب بھی ایک اچھی کوالٹی آتی ہے جب وہ گائے اور بھینس کی خدمت سے فائدہ اٹھائے. لیکن جب وہ بھینس بڑھاپے پہ قدم رکھتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بددعائیں کا ڈر ہو کہ دودھ نہیں بخشے گی, ہم کہتے ہیں بھائی تو اب ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, فوراً قصائی کے حوالے کرتے ہیں. یار اب یہ جتنا کھا رہی ہے نا اس حساب سے دودھ دے حالانکہ رہی ہے, لیکن یار مہنگی پڑ رہی ہے. فوراً قصائی کے حوالے کیا اور بھینس بیچاری تڑپتی رہ جاتی ہے. ساری زندگی مجھے نچوڑ دیا اور اب اس کی یہ سزا دی ہے مجھے کہ میرا حشر نشر کر دیا. اچھا بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ ساری جب خدمت انسانوں کے لیے ہے تو میں آپ کے ذہن میں نا یہ سوال پکا کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے, کسی بڑی ٹاسک کے لیے بنایا ہے, ہمیں اللہ نے ایویں نہیں بنایا. انٹرٹینمنٹ کے لیے, نائٹ کلبوں میں ناچنے کے لیے, زنا کرنے کے لیے, شرابیں پینے کے لیے, لائف کو انجوائے, نہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے.